بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ حکومت کا گرفتار کرنے کا منصوبہ کس طرح ناکام ہوا ہے، لیکن اسلام آباد سے نکلتے ہی لاہور زمان پارک پولیس پہنچ گئی ہے۔ کس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، یہ بھی ایک بہت عام خبر ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے عدالت کے اندر ایک بڑا عام انکشاف کیا ہے، کچھ غیر رسمی گفتگو بھی کی ہے۔ آج کیا ماحول تھا، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سنیں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات بڑے غیر یقینی کی صورتحال میں ہیں۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو ججز ہیں وہ بھی تقسیم ہے، وکلاء بھی تقسیم ہے، پھر سیاستدان اور سیاسی جماعتیں وہ بھی آپس کے اندر تقسیم ہے، عوام جو ہے وہ بھی پریشانی سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری طرف آئین پر عمل نہیں ہو رہا۔ آنے والے دنوں کے اندر جو پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے، ٹیکس کلیکشن میں کمی ہو گئی ہے، فارن ریمیٹنسز میں کمی ہو گئی ہے، تو ایک بڑی عجیب قسم کی یہ صورتحال ہے۔ اور لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ابھی مارشل لا لگے گا، ایمرجنسی کا نفاذ ہوگا، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو حکم دے گی پارلیمنٹ اس پر عمل نہیں کرے گا، تو اگلی جو شیپ ہے وہ کیا ہوگی۔ ان حالات کے اندر آج سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں، اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 9 کیسز کے اندر آج ان کی 10 دنوں کی جو ضمانت منظور ہوئی ہے، یہ عبوری ضمانت ہے، اور ان میں سے 7 کیسز ایسے تھے جو آلریڈی پچھلی 2 پیشیوں پر جو وہ اسلام آباد کے اندر آئے ہیں، وہاں کچھ ہلا گلا ہوا ہے، کچھ تصادم ہوا ہے، پتھراؤ ہوا ہے۔ اس تمام جو کیس بنائے گئے اس میں عمران خان کو بھی ڈال دیا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات لگانا تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے بڑا نارمل معاملہ بن چکا ہے۔ اب آج عمران خان جب پیش ہوئے ہیں تو ایک تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ 10-11 گاڑیاں جب گزر رہی ہوں، ایک دم فائر بریگیڈ کی بختر بند گاڑیاں، اور پھر پریزنر وین، پھر خاردار تاریں، ایک 2500 کے قریب جو جوان ہیں ایف سی کے، رینجرز کے، پولیس کے، اگر وہ ارد گرد کے ماحول کو گھیرے میں لے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو اس کا مطلب ہے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کو تحریک انصاف کے پاس کچھ ایسی خبریں ملی، کچھ ایسی اطلاعات تھی کہ کل پھر جو جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے تماشا ہوا، ہنگامہ ہوا، اس کا ایکشن ریپلے ہوگا اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی۔ لیکن اس منصوبے کے اندر آج ناکامی اس وقت ہوئی ہے جب عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، اور کوئی نیا مقدمہ چونکہ آلریڈی ہائی کورٹس مانگ چکی ہیں کہ بھئی جو بھی مقدمات آپ نے عمران خان کے خلاف بنائے ہیں وہ مقدمات آپ ذرا سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اب جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے، میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور زمان پارک کے اندر اس وقت جو پولیس پہنچی ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کسی اور کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ عمران خان نے جو آج غیر رسمی صحافیوں سے گفتگو کی ہے اس کے اندر ایک تو انہوں نے قاضی فائد کے عیسیٰ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ جو ہے ان کے خلاف جو ریفرنس بنا تھا وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ ان سے بھی اوپر یہ ایک فیصلہ تھا۔ یعنی واضح طور پر وہ جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں۔ پھر ٹینکوں کا تیل ختم ہونے کی بات انہوں نے کہا کہ اس سے بھی سنگین باتیں جنرل باجوہ کرتے رہے ہیں، اور میں خود حیران ہوتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا انہوں نے اس پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب جو آج انہوں نے 5 رکنی جو بینچ ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کو بتایا ہے، ایک تو جو بلاول کا اس وقت گوا کے اندر بھارت کے اندر وفد پہنچ چکا ہے، صحافی بھی گئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی سیلفیاں بنا رہے ہیں، وہاں سیل سمندر اور باقی نظارے کر رہے ہیں، اور سب اچھا کے رپورٹ دیں گے، چونکہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے اس کا ایک بظاہر ایجنڈا یہ ہے کہ کشمیر کو ایک سائیڈ پہ شاید رکھا جائے اور باقی جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں ان کو نارملائز کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دورہ بھارت کی مخالفت کی ہے عمران خان نے، اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کا ایشو ان کا اب ایشو نہیں ہے، یعنی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایشو اب نہیں رہا۔ یہ تعلقات کو نارمل کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ عرب ممالک، سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ، بہت ساری طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اور کل کو یہ ممکن ہے کہ یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرے، چونکہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو وہاں پر کچھ مذہبی رہنما بھی اس کے اندر ہوں گے،
وہ انہی دنوں اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہا ہے. چونکہ پہلے جو عوام کی طرف سے مداحمت ہوتی تھی وہ مداحمت بھی کم ہو گئی ہے، چونکہ اتنے یہاں پہ معاملات کے اندر الجھا کے رکھ دیا ہے حکومت نے عام آدمی کو کہ اس کو یہ اب فکر ہی نہیں رہی کہ کشمیر، فلسطین، ان مسائل کے ساتھ پاکستان کی کیا نظریاتی اور جغرافیائی جو ایک تعلق ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں. اب انہوں نے عمران خان نے ایک تو کہا کہ 5 رکنی بینچ جو ہے ان کو میں نے بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس کا نام نہیں لیتا، ڈرٹی ہیری کہتا ہوں تاکہ آپ اخبار میں چھاپ نہیں سکیں گے اور ٹی وی پہ آپ نام نہیں لے لیں گے، اس وجہ سے میں اس کا ڈرٹی ہیری کہتا ہوں کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ چلا رہا ہے. یعنی اس وقت یہ بڑا سنگین الزام ہے. یہ ویسے بھی جس طرح کے سفارشی لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے ہیں وہ خود تو اتنے بڑے سٹیپ نہیں لے سکتے. پھر ایک صحافی نے سوال کیا دوست نے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سے سپریم کورٹ میں تقسیم نہیں ہوئی تھی، اب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو گیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ جنرل فیض سے بھی اوپر سے آیا تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف جائیداد پر فارغ ہوا. خود میں بھی لندن فلیٹ کی میں نے تمام تفصیلات جمع کروائیں اور اس وقت قاضی فائز عیسیٰ سے بھی جواب لینا ہے. بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، یعنی اس وقت ہمیں جو ہے وہ مس گائیڈ کیا گیا تھا. لیکن ساتھ عمران خان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ کی حکومت کی طالبان سے مذاکرات کی پالیسی غلط تھی. افغان حکومت سے ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، طالبان سے مذاکرات نہیں. محمود خان نے اس وقت بتا دیا تھا کہ طالبان واپس آ رہے ہیں، ہم نے بھی وقت پر بار بار بتایا لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو اب جب دہشت گردی عروج پہ آئی ہے تو اس کی ذمہ داری بیسیکلی تو ان ایلیمنٹس پر فکس ہوتی ہے جو کہتے تھے کہ جناب آپ کو یہ بالکل جو ہے وہ اس سے تعلق نہیں ہے، کوئی یہاں پہ دہشت گرد نہیں آ رہا ہے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے تو وہاں پر چونکہ عبوری ضمانتیں چل رہی ہیں اور عبوری ضمانت کے اندر جو ملزم ہے اس کا پیش ہونا ضروری ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ تحریک انصاف کی استدعا ہے کہ جب اس وقت 121 سے زائد مقدمات عمران خان کے خلاف قائم کیے گئے ہیں تو اب اگر وہ ایک انسان ہے اور ایک انسان 121 مقدمات میں ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ جیسے آج ایک نئی واردات ڈالی گئی ہے، عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور دوسری طرف پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی تھی عمران خان کی، جو پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور عمران خان کو کہا کہ انویسٹیگیشن جوائن کریں. تو اب وہاں پہ پولیس نے نوٹس دے دیا اور وہ پہنچ گئے کہ جناب ہم تو انویسٹیگیشن کرنے آپ کی آ گئے ہیں، تو آپ بتائیے ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کو علم ہے کہ یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، جب وہ پہنچ جاتے واپس تو اس وقت بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ایجنڈا ہے. تو اب تمام تر جو گرفتاری کی تیاریاں تھیں یہ تاثر دیا گیا اور کسی وقت یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن عوام بڑی تعداد کے اندر چونکہ پہنچ گئی تھی، ہزاروں کارکنان اسلام آباد کے اندر تھے، گرد و نواح کے اندر ایک بڑے تصادم کا خطرہ تھا اور بالآخر حکومت نے ایک تاثر دیا اور بختر بند گاڑیاں اور پریزنر وین، خاردار تاریں، ایف سی، رینجر، پولیس، پھر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ایک پورا ماحول لگ رہا تھا کہ آج ایک مرتبہ پھر تصادم ہوگا. لیکن عدالت سے عمران خان کو جو ریلیف ملا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، جو آج کی سماعت ہے وہ ذرا سخت تھی. چونکہ عمران خان صاحب کو ایک تو بتایا گیا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ پولیس لگا دی ہے، اگر ہم یہ آرڈر کر دیں گے تو کل کوئی ایک بھی پولیس کا بندہ نہیں ہوگا اور پھر خدا نخواستہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر پولیس والے کہیں گے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے تو پھر ہمارے کندھوں پر یہ تمام ذمہ داری ہو جائے گی، لہذا جس کا جو کام ہے سیکیورٹی کا ان کا کام ہے وہ ان کو کرنے دیں. اگر آپ کو ہراساں کیا جاتا ہے تو آپ عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں اور ہم آپ کو ریلیف دینے کے لیے حاضر ہیں، کیونکہ کسی کو بھی ناجائز ہراساں نہیں کیا جا سکتا. اب عمران خان صاحب نے آج جو چیف جسٹس ہے عامر فاروق صاحب، ان کی سربراہی میں ایک تو بیرسٹر جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے یہ دلائل دی ہیں. انہوں نے کہا کہ آج تک 140 کیسز درج ہو چکے ہیں. پٹیشنر کے علم کے مطابق ابھی تک تمام کیسز میں ضمانت لی. جن کا علم ہے جن 7 کیسز میں پیش ہو رہے ہیں ان میں براہ راست ہائی کورٹ نہیں آنا چاہیے تھا. جوڈیشل کمپلیکس ضمانت لینے گئے مگر ہم نے عامہ کے صورتحال کے پیش نظر ہمیں یہاں آنا پڑا. پھر کہا گیا کہ ہم نے کہا تھا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے پروٹیکشن دیں گے. آپ نے ابھی تک تفتیش بھی جوائن نہیں کی. آپ کو پہلی تاریخ پر باور کرایا تھا کہ ہم صرف پروٹیکشن دیں گے. وکیل جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے آج بڑے زبردست طریقے سے دلائل دیے ہیں، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 7 کیسز میں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کو تیار ہیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے موکل اسلام آباد میں موجود ہیں، تفتیشی افسران بھی یہاں ہیں، آج یہاں ہی بیان ریکارڈ کرا دیں. یہ بیان اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ایک پیپر دیں بلکہ جو
पुलिस का तरीका है उसके मुताबिक ये बयान आपको रिकॉर्ड करवाने चाहिए। तो 2 रुकनी बेंच ने बिल आकर 10 दिन की जो जमानत है उसको अप्रूव कर लिया है कि ठीक है 10 दिन की आपको मजीद हम एक्सटेंशन देते हैं जमानत के अंदर, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें ताकि ये मामला जो है वो क्लोज हों। लेकिन अब बड़ी एक हैरत अंगेज चीज है, एक तरफ तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जमान पार्क से राब्ता किया जबकि इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन दूसरी तरफ जो है पुलिस जमान पार्क के अंदर इस वक्त जमा हो चुकी है और इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने के साथ हालात खुदा न खास्ता खराब भी हो सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको सस्पेंस में नहीं डाल रहा, लेकिन ये एक बड़ी खबर है और इसकी आड़ के अंदर पुलिस एक मरतबा फिर जमान पार्क दाखिल हो सकती है। और मामला यह है कि मुराद सईद जो तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए मालाकंड से, और ये जो यहां पे है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से ये वारंट जारी किए गए। अब तफसीलात ये आ रही हैं कि सवात से जो पुलिस है वो मुराद सईद पर मुकदमा दर्ज करने के बाद वो पहुंच गई है जमान पार्क के मुतलका थाने के अंदर, और अब मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए रेस कोर्स पुलिस से नफरी तलब कर दी गई है और थाना रेस कोर्स लाहौर ने सवात पुलिस को नफरी दे दी है। पुलिस लाहौर के थाना रेस कोर्स में मौजूद है। पुलिस का कहना है कि मुराद सईद के खिलाफ मट्टा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है और इसलिए हम उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, हमारे पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद है। अब एक्शन देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के एक कोने से चलते हैं, लाहौर के अंदर गिरफ्तारी के लिए प्रोसीजर ऐसे मिनटों के अंदर अडॉप्ट किया जाता है, हालांकि जो एड्रेस दिया जाता है वहां पे जाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि इमरान खान, मुराद सईद और पीटीआई के लोगों को चूंकि सबक सिखाना है तो इसलिए जो है वो हो सकता है कि आज खुदा न खास्ता मुराद सईद की गिरफ्तारी की आड़ के अंदर एक मरतबा फिर जमान पार्क जो है उस पर हमला किया जाए और एक मरतबा फिर जो है वहां कंटेनर थोड़ी देर बाद लगने शुरू हो जाए। और जो इस वक्त माहौल है पंजाब हुकूमत के कंधे पर रखकर, चूंकि इस्लामाबाद के अंदर एक मरतबा हालात खराब हुए, अब पूरी राना सनाउल्लाह की कोशिश होगी कि हम पंजाब के कंधे पर रख के इस तरह की वारदातें करें और फिर निगरान हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएं। और निगरान वज़ीर आला को वैसे ही इज्जत शर्म और इन चीजों से कोई चूंकि सरोकार नहीं है, इस वजह से वो हर मामले के अंदर जो है वो घुस भी जाएंगे और आसानी के साथ टारगेट होंगे। तो एक मरतबा फिर इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा नाकाम हुआ है या उस पर इंतजामिया ने हालात कशीदा होते हुए देखते हुए उसको रिव्यू किया है, लेकिन जमान पार्क के अंदर अब भी खतरात मुंडला रहे हैं। बहरहाल नेक्स्ट अपडेट तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।